اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اور یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. آج آخری مجلس ہے اور کوشش ہوگی اپنے عرائض کو سمیٹا جائے، کیونکہ کئی مجالس میں حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنی پڑی تو یقیناً موضوع سے آدمی تھوڑا بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ارشاد ہوا حل ادلکم، کیا خدا تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور خدا نے تجارت کی دعوت اس لیے دی کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں تیری فطرت کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. تیرے وجود میں تجارت سے بڑی محبت ہے، تو بزنس سے بڑا لگاؤ لگاتا ہے. تیرا دل کرتا ہے کہ منیمم لگائے، کم سے کم لگائے، زیادہ سے زیادہ کمائے. تو میں تجھ سے تیرے مزاج کے حساب سے بات کرتا ہوں. کیونکہ تجھے تجارت پسند ہے، میں بھی تجھے ایک تجارت کی دعوت دیتا ہوں جس تجارت میں نقصان کا اندیشہ نہیں، جس تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کم سے کم لگا، میں تجھے زیادہ سے زیادہ عطا کروں گا. جس تجارت کی اور ایگریمنٹ کی پہلی شرط یہ ہے کہ تؤمنون باللہ والرسولہ، ایک تو اللہ پر ایمان لا، دوسرا میرے رسول پر ایمان لا. اسلام نہیں، ایمان لا. اسلام زبان تک رہتا ہے، ایمان دل میں اترتا ہے. تو ذکری مسلمان نہ بن، فکری مسلمان بن. تو ذکری شیعہ نہ بن، فکری شیعہ بن. ذکری مسلمان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، دل میں اللہ نہیں ہوتا. فکری شیعہ کے زبان پہ علی ہوتا ہے، دل میں علی نہیں ہوتا. ولایت علی ایسے مان جیسے خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے. محبت علی ایسے تیرے وجود میں سما جائے جیسے حبیب ابن مظاہر کے وجود میں سما گئی تھی. اگر اس طرح ایمان لاتا ہے اب تو قابل ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرے. اور جب تو تجارت کرے گا اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ اے میرے بندے میں تجھے عذاب علیم سے بچا لوں گا. اب اسلام نہیں بلکہ ایمان. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ انسان یہ نہیں کہ تو 10% مسلمان ہو، 90% تو کسی اور چیز پہ چلے. تجھے مختلف دین نظر آئیں گے. جب مسیحیت میں جاؤ گے تو مسیحی کہتے ہیں اگر تجھے دین پہ چلنا ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ چرچ میں آ جا. تو اگر یہودیوں کے پاس جاؤ گے وہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ عبادت کے لیے بلاتے ہیں. جس بھی دین میں جاؤ گے، کسی ہندو دین میں چلے گئے وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مندر میں ماتھا ٹیکنے جاتے ہیں. ان کا دین ان کی زندگی سے کچھ لیتا نہیں ہے. کہتے ہیں جا تجھے زندگی میں جو بھی کرنا ہے جا کر کر، لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ آ جا. جا تجھے زندگی جیسے بھی گزارنی ہے جا کر گزار لے، لیکن تو مہینے میں 1 بار آ جا، سال میں 1 بار آ جا. اللہ نے کہا نہیں، مجھے تیری زندگی کے کچھ لمحے نہیں چاہیے،
مجھے تیری زندگی کے کچھ دن نہیں چاہیے، مجھے تیری زندگی کے کچھ مہینے نہیں چاہیے، اے میرے بندے یہ وہ دین ہے جو تجھ سے پوری زندگی مانگتا ہے۔ میں ایک لمحہ تجھ سے نہیں مانگتا، میں 2 لمحے تجھ سے نہیں مانگتا، مجھے تیری پوری زندگی چاہیے، کیونکہ جو فطرت میں نے تجھے دی ہے وہ فطرت بھی سیدھی ہے، جو اسلام میں نے تجھے دیا ہے وہ اسلام بھی سیدھا ہے، جو دین میں نے تجھے دیا ہے یہ دین قیم ہے، یہ دین بھی سیدھا ہے، اور جو میں نے تجھے امام دیا ہے وہ امام بھی سیدھا ہے۔ تو انسان تو اپنی فطرت کو بچا، دین کا مطلب ہی ہے، تجارت کا مطلب ہی ہے، رب سے بات کرنے کا مطلب ہی ہے کہ انسان جیسا میں نے تجھے بنا کے بھیجا تھا ویسا میں تمہاری فطرت کو بچانا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا شریعت ہے فطرت کو بچانے کا نام۔ اے انسان میں نے تمہاری فطرت میں جذبات کو رکھا، میں نے تمہاری فطرت میں احساسات کو رکھا، اس جذبے کا رکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر جذبہ نہ ہو، اگر خواہش نہ ہو تو تیرا بدن فاسد ہو جاتا۔ میں نے تیرے بدن میں خواہش کو رکھا، اور اس لیے رکھا تاکہ تو کھانا کھائے، اس بدن کو طاقت ملے، اور جب طاقت ملے یہ علی کی حمایت میں اٹھے، مخالفت میں نہ اٹھے۔ میں نے تیرے وجود میں خواہش کو رکھا، اس بدن میں خواہش ہے، یہ کھانا بھی چاہتا ہے، یہ پینا بھی چاہتا ہے، اس کے وجود میں شہوت کی خواہش ہے۔ ہاں میں نے خواہش کو رکھا، لیکن اے میرے بندے یہ خواہش میں نے حیوان میں بھی رکھی۔ بھینس بھی کھاتی ہے، بیل بھی کھاتا ہے، لیکن جب بھینس سبزے کے پیچھے جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی یہ سبزہ مسجد کا ہے یا مندر کا ہے، اپنے کا ہے یا غیر کا ہے، اس کا بس کھانے سے مطلب ہے۔ تجھے بھی اس لائق بنایا کھائے، لیکن تو بھینس نہیں ہے، تو بیل نہیں ہے، تو حیوان نہیں ہے، تو علی کا نوکر ہے۔ وہ لقمہ اٹھانا جس کی میں نے تجھے اجازت دی ہے۔ تو حیوان نہیں ہے جہاں تیری مرضی کرے تو چلے، تو حیوان نہیں ہے جہاں تیری مرضی کرے سر اٹھا کے چلا جائے، تو حیوان نہیں ہے جہاں تیرا دل کرے تو سو جائے۔ میں نے تجھے انسان بنایا ہے، میری نماز بھی وہاں پڑھنا جو جگہ قبضے والی جگہ نہ ہو، میری عبادت بھی وہاں کرنا جو زمین حلال کی زمین ہو۔ اے انسان کیونکہ تجھے انسان بنایا تمہاری فطرت کو بچانا تھا، میں نے تمہاری فطرت کو بچانے کے لیے شریعت کو بنایا۔ یہ شریعت تیری فطرت کو بچاتی ہے کہ لقمہ اٹھانا کون سا ہے، کپڑا پہننا کون سا ہے، زبان سے بات کون سی کرنی ہے۔ ہاں خواہش بھی تیرے وجود کا حصہ تھا، کیونکہ اگر خواہش نہ ہوتی اس وجود کو بقا نہ ہوتی۔ اس جسم کو گرمی چاہیے، میں نے کہا روٹی کھا، اس جسم کو رطوبت چاہیے، اس جسم کو پانی کی ضرورت ہے، میں نے کہا تو پانی پی، لیکن یاد رکھنا جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تیرا کلچر ہے۔ رسول آئے دین و شریعت کو لے کر، اور جب شریعت کو لے کر آئے تو عرب کہنے لگے ارے ہم سالوں سے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کیسے بت پرستی کو چھوڑیں؟ جیسے مسلمان کہتا میں سالوں کو فلا فلا سے مان رہا ہوں، کیسے ان کو چھوڑوں؟ ارے تو سالوں کو چھوڑ دے، اپنی عقل پہ چلنا شروع کر دے، اپنے فہم و شعور پہ چلنا شروع کر دے۔ جہاں ہدایت کا نام سن تو مان لینا، کیونکہ یہ تمہارا شعور تمہیں آواز دے گا، تمہارا فہم تجھے آواز دے گا۔ جہاں حق کی آواز آئے تو حق کا پیچھا کرتے ہوئے جانا۔ تو کہنے لگے بتوں کو کیسے چھوڑیں؟ ارے ہم سالوں سے بت پرستی میں تھے۔ فرمایا تجھے اپنی فطرت کی طرف رجوع کرنا ہے، آباء و اجداد کی تقلید میں نہیں جانا، ان کے دین پہ نہیں چلنا۔ کہنے لگے ہم اس شراب کو کیسے چھوڑیں؟ ارے شریعت آ کر کہتی ہے یہ شراب حرام ہے، یعنی تا ابد شراب نہیں پینی۔ جو حرام کھاتے تھے شریعت نے منع کر دیا، تو سب سے پہلا ٹکر جو شریعت سے چیز لیتی ہے وہ تیرا کلچر ہے۔ کلچر اگر حرام ہے تو شریعت اسے منع کرتی ہے۔ وہ کلچر کو نہ چھوڑنے والے ابو جہل کہلائے، اور مصطفیٰ کی سیرت پہ چلنے والے ابو طالب کہلائے۔ کہ تم کر کیا رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ یہ تمہاری فطرت بتائے گی۔ میں نے تجھے مرد بنایا کیونکہ تمہاری فطرت میں نے بقا کو رکھا۔ میں نے تجھے عورت بنایا، کبھی اپنی فطرت کو چھوڑنا نہیں۔ کہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی تھی کہ اللہ نے کہا عورت کی فطرت یہ ہے کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، مرد کی فطرت یہ ہے مرد کو سخی ہونا چاہیے۔ اگر مرد کنجوس ہو جائے تو نہ بیوی کو پسند ہے نہ بچوں کو پسند ہے۔ ارے سخی بن، اگر باہر کوئی اچھا لباس ہے بیوی کے لے کر آیا کر،
بچوں کے لیے لے کر آیا کر. یہ مال کب تک بچا کے رکھو گے؟ مال بھی اس نے دیا اور اس نے بتایا خرچ کیسے کرنا ہے. زندگی اس نے دی، وہ تجھے بتائے گا خرچ کیسے کرانا ہے. تبھی امام فرماتے ہیں کنجوس کبھی علی والا ہو نہیں سکتا. کنجوس ہوگا تو ایثار کا جذبہ کیسے ہوگا؟ کنجوس ہوگا تو حسین کا نیاز کیسے کرے گا؟ کنجوس ہوگا تو بیوی خوش نہیں رہے گی، گھر جہنم بن جائے گا. شوہر کو سخی ہونا چاہیے. بچوں کے لیے لے کر آئے اے انسان، لیکن کہا کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سخی بن گئی وہ بیچارہ بن جائے گا. ایک مرتبہ کہے گا سیلری کہاں گئی؟ کہے گی بھائی آیا تھا میں نے اسے دے دیا. کہے گا یہ بھائی کے لیے نہیں تھا، یہ تو اپنے گھر کے لیے تھا. اگر یہ سخی بنی وہ بیچارہ بن جائے گا. مرد کو بہادر ہونا چاہیے، اس کی فطرت میں ہے. عورت کو بزدل ہونا چاہیے. اگر کوئی عورت کہے کہ بھائی فلاں تو مرد جیسی ہے، یہ اس کے نقصان میں ہے، یہ اس کے فائدے میں نہیں، کبھی بہادر بن کے رات کے اندھیرے میں نکل جائے گی. پھر کئی ایسے آئیں گے جو اس کی عزت کو پامال کر دیں گے. پھر مت کہنا کہ میرے ساتھ ظلم کیوں ہوا. یہ رب نے ظلم نہیں کیا. جب تو اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے تو زمانہ ظالم بن جاتا ہے. فطرت کو بچانا ہے تو شریعت کا سہارا لینا پڑے گا. فرمایا تیرے لیے بزدلی اچھی ہے. اچھا مرد اگر بزدل ہو تو اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے خاری ہے. بیوی کو آ کر کہے کہ چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے اور کہے کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ میں چوروں کو منہ دیتی ہوں. اب اگر بیوی ایسے جائے گی تو پھر وہ بیوی بیوی نہیں رہے گی، کیونکہ تجھے بزدل رہنا ہے، تجھے ڈر کے رہنا ہے، تجھے گھر کے اندر رہنا ہے، تجھے بہادر نہیں بننا. عورت کے لیے کنجوسی اچھی بات ہے. فرمایا مرد کے لیے ہے کہ اخلاق کا اچھا ہو، عورت کے لیے ہے کہ یہ مغرور ہو. جب کسی سے بات کرے تو غرور سے بات کرے، کہیں اس کی چمک اور دھمک کو دیکھ کر کسی کے وجود میں شیطان پیدا نہ ہو جائے. فرمایا عورت کے لیے ہے کہ یہ شرمیلی ہونی چاہیے. مرد کے لیے ہے کہ یہ شرمیلا نہ ہو. جو شرمیلا ہو جائے گا اس کی معاشرے میں 2 ٹکے کی عزت رہ جائے گی. ارے تیرے لیے ہے کہ تیرے وجود میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو جب بات کرے تو ایسے کرے جیسے علی بات کرتے تھے. تو جب بات کرے تو ایسے جیسے زین العابدین بات کرتے تھے. تیرے وجود میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. مرد شرمیلا نہیں ہوتا، عورت شرمیلی ہوتی ہے. کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا سمجھ نہیں آتا فطرت انسان کی کیسی ہے. امام نے کہا وہ کیسے؟ دیکھیے معصوم نے کل کہا تھا، سائنس آج بتا رہی ہے. کہ مولا سمجھ نہیں آتا، ماں باپ سے بھی محبت ہے لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت ہے لیکن جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد سے کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے، یعنی ماں باپ سے زیادہ بچے پسند آتے ہیں. امام نے کہا تیرا قصور نہیں، یہ فطرت کا قصور ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ تیرے وجود میں وہی صفات آتی ہیں جو تیرے آبا و اجداد کی صفات تھی. یا آج جینز کے اوپر جو تحقیق ہو رہی وہ یہی ہے، جینیٹکلی جو عادتیں آبا و اجداد کی تھی وہ آپ کے وجود میں آتی ہیں. امام نے کہا قصور تیرا نہیں، یہ فطرت کا قصور ہے. کہا ہم سب کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے، حوا کے. کہ خدا نے سب سے پہلے آدم و حوا کو اولاد دی تو سب سے پہلے جس محبت نے آدم اور حوا کے وجود میں جنم لیا وہ اولاد کی محبت تھی. کیونکہ آدم کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ جین تیرے اندر ہے ہی نہیں. آدم کی کوئی ماں نہیں تھی، وہ جین تیرے اندر ہے ہی نہیں. لہذا ماں باپ کی محبت سے زیادہ تیرے دل میں بچوں کی محبت آتی ہے. اب جب فطرت اپنا راستہ بناتی ہے اور فطرت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وجود میں رکھا جائے، پھر شریعت بیچ میں آتی ہے اور نیا راستہ بنانا شروع کر دیتی ہے اور آواز شریعت آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ. اب اگر فطرت میں نہیں ہے تو شریعت تیری فطرت میں ڈالے گی کہ والدین کا احترام کیا کر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کر. اب شریعت تجھے راستہ بتاتی ہے. کبھی کبھی فطرت جب اپنے راستے پہ چلتی ہے تو شریعت وہاں بولتی نہیں ہے. ایک حدیث نہیں، ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ماں کو کہا گیا ہو کہ اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو رات کو جاگو. ایک حدیث نہیں ہے لیکن ماں خود جاگتی ہے.
ماں کو نہیں کہا گیا جب بیٹا زمین پہ سو جائے تو بیٹے کے ساتھ سو جا، فطرت خود اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ ماں کو قطعاً نہیں کہا کہ تیرا بیٹا بھوکا ہے تو تو بھوکھی رہ جا، نہیں، یہ فطرت اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ اور جہاں جہاں فطرت راستہ بناتی ہے شریعت خاموش رہتی ہے، اور جہاں فطرت راستہ نہیں بناتی وہاں شریعت بیچ میں آتی ہے کہ والدین کا احترام کیا کر، وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہا کر۔ اگر جنت ہے تو ماں کے قدموں میں جنت آئے، اگر آخرت چاہیے تو والدین کے احترام میں آخرت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح شریعت فطرت کو بچاتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو انسان اگر تجھے اپنی فطرت کو بچانا ہے تجھے شریعت کا سہارا لینا ہوگا۔ جن معاشروں میں شریعت تباہ ہے ان معاشروں میں فطرت تباہ ہے۔ اگر آج تو والد کا احترام کرتا ہے یہ تیرے اوپر شریعت کا احسان ہے۔ اگر آج تیرے وجود میں غیرت ہے یہ شریعت کا احسان ہے۔ اگر آج تیرے وجود میں حیا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ یہ شریعت کا احسان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اے انسان، ہاں ہم نے تیرے وجود میں خواہش رکھی، اس خواہش میں لذت ہے، اس کھانے میں لذت ہے، اس پینے میں لذت ہے، اس رشتے ازدواج میں لذت ہے، ہم نے لذت رکھی ہے، اور لذت کیوں نہ ہو، لذت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، مال کتنا بھی تو کما لے وہ لذت محدود ہے۔ مال تو کتنا بھی کما لے وہ لذت محدود ہے۔ ایک لذت اور ہے جو لا محدود ہے۔ مولا وہ کون سی لذت ہے؟ ابا یطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اے انسان علم حاصل کرو، کہاں سے؟ گہوارے سے لے کر قبر تک۔ اب سوال یہ ہے، میں بار بار مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہیں لفظوں کے پجاری، تصورات میں آج تک شیعہ داخل نہیں ہوا۔ جھگڑا لفظوں پر ہے، علی کے نام پہ جھگڑا، کس پہ جھگڑا؟ نام پہ جھگڑا ہے۔ تصور میں آج تک شیعہ داخل نہیں ہوا۔ تو امام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ، اے جوان علم حاصل کر گہوارے سے لے کر قبر تک۔ ہے کوئی جوان جو مولا علی سے پوچھے مولا گہوارے میں کیسے علم حاصل کروں؟ کوئی معصوم کا کلام ہے، کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، امام کا کلام سب کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو امام ایسے تو بات نہیں کریں گے، بھئی کچھ تو ہوگا۔ معصوم فرماتے سوچ، گونگے مت بن، اندھے مت بن، بہرے مت بن۔ جو گونگے اور بہرے بنے وہ یزیدی بنے، جنہوں نے تھوڑا اپنی فکر کو کھولا وہ حسینی بھی بنے اور ہور بھی بنے۔ کلام معصوم سوچ کہ میرے مولا کیا فرما رہے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللہ، گہوارے سے علم حاصل کر، پینگھے سے علم حاصل کر۔ تو سوال تو اٹھنا چاہیے مولا پینگھے میں مجھے آج تک کچھ یاد ہی نہیں۔ 5-6 سال کے بعد تھوڑا بہت شعور آتا ہے، دادی کا چہرہ، دادا کا چہرہ، کسی کا ڈانٹنا، کسی کا پیار کرنا۔ 6-7 سال کے بعد میری میموری کچھ چیزوں کو یاد رکھتی ہے، اور آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا علم حاصل کرو 7 سال سے لے کر 15 سال سے لے کر۔ بچہ پہلی کلاس میں کب جاتا ہے؟ جب 6 سال کا، 5 سال کا۔ اور مولا کیا فرمانے؟ نہیں، ہم 6 سال والے نہیں، گہوارے سے۔ جب ہماری امامت گہوارے سے ہے تو تیرا علم بھی گہوارے سے ہونا چاہیے۔ جب ہم پیدائش سے امام ہیں تو تیری تربیت بھی پیدائش سے ہونی چاہیے۔ مولا کہاں سے علم حاصل کروں؟ گہوارے سے علم حاصل کر، قبر تک علم حاصل کر۔ مولا گہوارے میں علم کیسے حاصل کروں؟ امام فرماتے تو علم حاصل نہیں کر سکتا، جس گہوارے اور گود میں ہو اس گود کو عالم ہونا چاہیے۔ یہ بچہ کس کی گود میں پلتا ہے؟ ماں کی گود میں پلتا ہے۔ تو کبھی اپنے بچے کی ماں کا انتخاب کرو تو کسی عالم کا انتخاب کرنا، جاہل کا انتخاب نہ کرنا۔ جاہل گود یزیدیوں کو جنم دیتی ہے، عالم گود حسین کو جنم دیتی ہے۔ یہ گود کا کمال ہے، اکبر کا کمال نہیں، اکبر کی ماں کا کمال ہے۔ اکبر ہے، یہ قاسم کی ماں کا کمال ہے کہ اس گود نے قاسم جیسے کو جنم دیا۔ یہ ام البنین کا کمال ہے کہ عباس جیسے بیٹے کو پرورش دی۔ تو کسی نے کہا مولانا شادی کرنی ہے، لڑکی ڈھونڈ کے دیں۔ ہم نے کہا بیوی چاہیے یا بچوں کی ماں چاہیے؟
دونوں میں فرق ہے. بیوی چاہیے یا بچوں کی ماں چاہیے؟ بیوی صرف لذت کے لیے ہے، لیکن بچوں کی ماں ایک تربیت کے لیے ہے. ہدف ہونا چاہیے. کھاتا تو حیوان بھی ہے، کھاتا تو انسان بھی ہے، لیکن تیرے کھانے میں ایک سبجیکٹ اور ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ میں کھا کیوں رہا ہوں. بھائی سفر تو سفر ہے، انسان گھومنے جائے جہاں جائے. مثلا آپ کو پنڈی جانا ہے، پنڈی کیسے جاؤ گے؟ جہاز پہ سفر کر کے جاؤ گے. اب اگر پنڈی جانا ہے تو راستے کا بھی پتا ہو، ٹائم کا بھی پتا ہو، اور کس جہاز میں چڑھنا ہے اس کا بھی پتا ہو. یہ نہیں کہ پنڈی جانا ہے صرف مجھے سفر کرنا ہے اور سفر کی نیت سے میں کسی بھی جہاز پہ بیٹھ جاؤں. بیٹھ تو جاؤ گے، سفر ہو تو جائے گا، لیکن ہدف تک نہیں پہنچو گے. معصوم فرماتے تجھے زندگی دی، جسم دیا. زندگی تو حیوان بھی بسر کرتا ہے، زندگی تو وہ بھی بسر کرتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا ایم اور ہدف نہیں ہوتا. اگر تو بھی کھا پی کر بچے پیدا کر کے مر جائے، تجھ میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر تو زندگی بسر کر ایک ہدف کے لیے، جیسا حسین کا ہدف تھا، تو اب تیری زندگی قابل قیمت و ارزش ہے. تیری زندگی میں ہدف کیا ہے؟ تیرا سبجیکٹ کیا ہے؟ تیرا ایم کیا ہے؟ تجھے پہنچنا کہاں ہے؟ تو جانا کہاں تک چاہتا ہے؟ جب تک ہدف معین نہیں ہوگا تب تک فائدہ نہیں. فرمایا تو کھا اس لیے رہا ہے تاکہ جسم کو فائدہ ملے. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرنا. کھاؤ کیوں کھا رہا ہوں؟ تاکہ جسم کو فائدہ ملے. ہر وہ چیز میں نے حلال کی جو تیرے جسم کے فائدے میں تھی. جسم صحت مند رہے گا تو مولا کی خدمت صحیح کرے گا. ہر وہ چیز میں نے تیرے اوپر حرام کی جو تیرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. تو جوان کو سوچنا چاہیے جو گھٹکا کھا رہا ہوں، یہ جو مختلف چیزیں منہ میں ڈال رہا ہوں، اگر تیرے جسم کو نقصان دے رہی ہیں تو معصوم فرماتے استعمال نہ کیا کر، کیونکہ تیرا جسم قابل عزت ہے. یہ جسم خادم امام زمانہ ہے، یہ جسم خادم علی ابن ابی طالب ہے. اس جسم کو ایسا بنا، جسم بھی سالم بنا، روح بھی سالم بنا. اسراف نہ کر. یہ جسم میں نے قیمت والا جسم ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ کے منہ میں کتنے دانت ہوں گے؟ 30-32 دانت ہیں، ٹھیک ہے. کتنے دانت نوکیلے ہیں؟ 4 دانت ہیں نوکیلے. مہینے میں کتنے دن؟ 30 دن. نوکیلے کتنے دانت؟ 4. نوکیلا دانت کیوں ہے؟ بھینس کے پاس نوکیلا دانت نہیں، وہ بھی گھاس کھاتی ہے. بیل کے پاس نوکیلے دانت نہیں، بکری کے پاس نوکیلے دانت نہیں، کیونکہ وہ سبزی کے لیے ہیں، گوشت کے لیے نہیں ہیں. وہ صرف سبزی خور ہے. شیر کے پاس نوکیلے دانت ہیں، کتے کے پاس نوکیلے دانت ہیں. اے انسان، تجھے نوکیلے دانت دیے 4، باقی دانت دیے بغیر نوکیلے. اس کا مطلب تجھے مہینے میں 4 بار گوشت کھانا ہے. اب تو روز گوشت کھائے گا تو جسم خراب ہوگا. پھر یہ مت کہنا مولانا کوئی دعا دیں جسم خراب ہو گیا. اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتا، یہ فطرت اللہ نے تیری بنائی ہے. ذرا سوچ تو صحیح، کون سی چیز کس کے لیے دی ہے؟ دماغ دیا تاکہ دین اور علم میں لگے، لیکن تیرا سارا دماغ واٹس ایپ پہ لگا رہتا ہے. تو بنا کس لیے؟ تو آیا کس لیے؟ تمہارا وجود کس؟ سوچ ہی نہیں رہا مومن کہ میں اپنی زندگی کو کتنا ضائع کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ گہوارے سے لے کر علم حاصل کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی کرنے جائے، شادی کا مقصد شہوت نہیں. ہاں، شہوت کو فنا ہے، تیرے مقصد بقا کے لیے ہے. شادی کا مقصد ہے کہ اولاد پیدا کرے، ایسی اولاد جسے خادم امام زمانہ بنائے، ایسی اولاد جسے خادم امام حسین بنائے. اور یہ اولاد تب تک بن نہیں سکتی جب تک تیری زوجہ عالمہ نہ ہو. اس کے گہوارے میں بچے کو پلنا ہے. رسول کی حدیث سے فرمایا کبھی بھی ایسے حسن کے پیچھے نہ جانا. وہ خضرہ، وہ سبزہ جو خوبصورت ہے، پھول ہے، لیکن کسی گندگی میں اگا ہے. اے جوان، روڈوں پہ رشتے نہیں ملتے. اے جوان، حسن کے پیچھے نہ لگنا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہے تو خوبصورت، لیکن اس کے وجود میں جو اس کی جڑ ہے،
جو اس کے جینز ہیں، جو اس کے آباء و اجداد ہیں، وہ اثر ہے۔ رشتہ لڑکی کا لینے جاؤ یا لڑکے کا لینے جاؤ، صرف لڑکی کو نہ دیکھا کرو، نسلوں کو دیکھا کرو۔ نسل اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک رشتہ علی نے بھیجا بی بی ملبنین کا، کتنی تحقیق کروائی، نسل کو دیکھا کہ ایسا قبیلہ جو بہادر ہو، بہادر قبیلے کی بیٹی کا بہادر بیٹا عباس ہوتا ہے۔ وہ اور ہیں جو دوڑتے دوڑتے اپنے کپڑے بھی اتار دیں۔ یہ ان کا قصور نہیں تھا، یہ ان کی ماؤں کے دودھ کا اثر تھا۔ اثر دکھاتا ہے رشتہ کون سا لینے جا رہے ہو۔ ایسا رشتہ جس کے وجود میں علم ہو، جس کے وجود میں شعور ہو۔ اب یہ ماں بیٹے کو جو تربیت دے گی، فرمائے ایسے رشتے نہ ڈھونڈا کر، آبا کو دیکھا کر، اجداد کو دیکھا کر، پھر یہ ماں جو تربیت دے گی وہ تربیت اسلامی ہوگی۔ اے انسان، پہچان معصوم کے کلام کو۔ اگر معصوم کے کلام سے دور رہا، واللہ خسرت دنیا والآخرہ۔ اور دشمن یہی چاہتا ہے تو دین سے دور ہو جائے، تو مذہب سے دور ہو جائے، تو جاہلوں کے پیچھے لگے، اور جب جاہل کے پیچھے جائے گا تو جاہل بنے گا، جب علم کے پیچھے جائے گا تو عالم بنے گا۔ دیکھیے آپ نے امام بارگاہ بنائی، امام بارگاہ پہ 3-4 کروڑ خرچ کر لیے۔ اچھا، میں نے امام بارگاہ کیوں بنائی؟ کہ سال میں 20 مجلسیں کرواؤں۔ اس کے لیے میں نے 4-5 کروڑ لگا دیے۔ 20 مجلسوں کے لیے میں نے ایک امام بارگاہ بنایا، یعنی پورے سال میں جسٹ 20 آورز، مور دین 20 آورز، چلو 100 آورز۔ میں نے 100 گھنٹوں کے لیے 2.5 کروڑ خرچ کیے، کیونکہ میرا تصور امام بارگاہ سے غلط ہے۔ میں نے سمجھا امام بارگاہ میں صرف مجلس ہونی چاہیے، حالانکہ مقصد امام بارگاہ اور مسجد یہ تھا کہ امام بارگاہ درسگاہ حسین ابن علی ہے، مسجد اللہ کی درسگاہ ہے، امام باڑوں میں تربیت دی جاتی ہے، علم بانٹا جاتا ہے۔ تو آج تک وہ کمیونٹی، وہ سوسائٹی جس کے پاس اپنا تعلیمی مرکز نہ ہو، وہ سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ آج آغا خانی کیوں کامیاب ہے؟ ان کے پاس اپنے سکولز ہیں۔ کرسچن جب یہاں پہ آئے، انگلینڈ کے برٹش جب یہاں پہ، آج بھی کراچی میں ان کے سکول چل رہے ہیں۔ جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے سکولز بنائے، جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے۔ آج یہ شیعہ قوم سوچے میرا کون سا تعلیمی ادارہ ہے، میرے کون سے ایسے سینٹر جو میں کہوں یہ شیعہ سینٹر ہے، یہ شیعوں کے بچوں کے لیے پڑھانے کی جگہ ہے۔ ارے علی نے تو یہ درس دیا، اگر تیرے شہر میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ بھی علی والا ہونا چاہیے، تیرے شہر کا سب سے بڑا انجینئر ہے تو وہ بھی علی والا ہونا چاہیے، تیرے شہر کا سب سے بڑا کوئی حکیم ہے تو وہ بھی علی والا ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح علی ہر میدان میں چمکتے تھے، علی کے شیعہ کو بھی ہر میدان میں چمکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف مجلسوں میں نظر آئیں، نہیں میرے عزیز، علم اگر حاصل نہیں کرے گا۔ فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، دولت میں لذت ہے، لیکن دولت کی لذت کہاں اور علم کی لذت کہاں؟ دولت کی لذت کو فنا ہے، علم کی لذت کو بقا ہے۔ اچھا تیرے پاس دولت آئے گی، کیا ہوگا؟ آج کہے گا کہ میں پراٹھا کھاؤں گا، پیسہ ہے پراٹھا آ جائے گا، نہیں کل چاول کی روٹی کھاؤں گا، چلو چاول کی روٹی، نہیں آج صبح مغز کھاؤں گا، پیسہ ہے مغز آ جائے گا، 2 دن کھائے گا پھر تنگ ہو جائے گا، پھر کہے گا آج مرغی کھانی ہے، تھک جائے گا، پھر کہے گا آج گوشت کھانا ہے، تھک جائے گا، کیونکہ دنیا کو تو ہے ہی فنا، کر کر کے تھک جائے گا۔ اچھا شہر کی زندگی سے تھک گیا ہوں، کہاں جانا ہے؟ چلو دوستوں کے ساتھ چلتے ہیں شکار پہ سیر کرنے کے لیے، 2 دن جنگل میں رہے گا، وہاں سے بھی تھک جائے گا، کیونکہ دنیا محدود ہے، حسین سے حسین خاتون سے شادی کر لے اس کا حسن بھی ختم ہو جائے گا، بہترین کپڑے لے لے الماریوں کو بھر دے، آخر یہ کپڑے پہن پہن کے تھک جائے گا، بہترین بڑا بنگلہ بنائے، سونا تو تجھے 2 میٹر کی زمین پر ہے، یہ دنیا محدود ہے، سونا تو 2 میٹر کی زمین پر ہے، دوسرے گھر میں چوہے دوڑتے رہیں گے،
ارے دنیا محدود ہے، اس کی لذت محدود ہے. امام فرماتے ہیں ہاں لذت ہے، ہم نہیں کہتے لذت نہیں ہے، لیکن یہ لذت محدود ہے. لیکن اے انسان تجھے وہ لذت حاصل کرنی ہے جو لذت ابدی ہے، جو علم کی لذت ہے، جو طاعت کی لذت ہے. یہ لذت ایسی ہے کہ حسین سجدے میں سر کٹا بھی دیں حسین کو پتہ نہیں لگتا. یہ لذت ایسی ہے کہ نو کے نیزہ پہ قرآن میں تلاوت بھی مشغول ہے. تو عزت علم کو ہے، جتنا علم تیرے اندر آئے گا واللہ تو گمراہی سے بچ جائے گا. آج شیعت کا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. کون ہے؟ جہالت ہے. دنیا میں امریکہ کے پاس 3 بڑی طاقتیں ہیں. اگر یہ طاقتیں شیعہ قوم کے پاس آ جائیں، آج دنیا 3 غلامیوں میں مبتلا ہے. 3 غلامیاں. پہلی غلامی اکنومیکلی غلامی. ساری دنیا کا اقتصاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں. یہ اقتصاد بینکنگ سیکٹر سے شروع ہوتا ہے. پوری دنیا کی بینکنگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. پہلی دھمکی کیا ملتی ہے؟ ہمارے ساتھ سیدھے ہو کر نہیں چلے تو ہم پوری دنیا میں تمہاری آن لائن بینکنگ کو کاٹ دیں گے. جب بینکنگ نہیں ہوگی تو بزنس کیسے ہوگا؟ جب بزنس نہیں ہوگی تو ٹریڈ کیسے ہوگا؟ جب ٹریڈ نہیں ہوگا تو آپ کا وہی حال ہوگا جو ایران کا حال ہے. تو پہلی غلامی، ہم اکنومیکلی غلام ہیں. ہم کسی کے ڈرائیور بھی بن جاتے ہیں. ہم 2 ملین کے لیے کسی کے جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اکنومیکلی غلامی ہے. ہمارا اپنا اقتصاد مضبوط نہیں ہے. دوسری غلامی، اور یاد رکھیے اگر اس اقتصاد میں ہم میں سے کوئی بھی ان کی مدد کر رہا ہے وہ گنہگار ہے. ہمیں کبھی بھی ان کی کمپنیز کی، بھائی پاکستان اتنا گر چکا کہ پاکستان اپنا صابن نہیں بنا سکتا. اس صابن میں کیا ہے؟ یہ جوان سوچے نا، یہ ہمارے مالدار لوگ سوچے نا، تو آپ کیوں ایسی فیکٹری نہیں لگاتے کہ پاکستان اپنا صابن بنائے؟ ہاں، مومن فرانس میں گیا اور فرینچ کو ہم کہنے لگے بھائی کوئی ایسا شیمپو دو جو فرینچ ہو. بہت اس نے ڈھونڈا اپنے مال میں، کا ایک شیمپو بھی نہیں جو فرینچ ہو. اتنی بڑی غلامی، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا نام، لیکن آپ ایک شیمپو نہیں بنا سکتے. ہاں، شیمپو بھی ان کا، میرے باتھ روم میں صابن بھی ان کا، اور میں مجلس میں بیٹھ کے نعرہ ماروں مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، صابن اس کا لگا رہا ہوں. عجیب بات ہے. ہاں؟ لوگوں کو سمجھ نہیں ولایت ہے کیا. ولایت یعنی علی کی حکومت. تو گھر پر، وجود پر، نفس پر، ہر شے پہ علی کی حکومت ہونی چاہیے. اور علی کی حکومت ایسے ہو ہی نہیں سکتی جب علی کا سسٹم نہ ہو، جب نظام نہ ہو، جب تیری اکنومیکلی پاور نہ ہو. بھائی امام بھی آئیں گے تو مولا کو بھی تو فائنینشل پاور چاہیے، رسول کو بھی تو فائنینشل پاور چاہیے تھا. کہ خدیجہ نے دولت کو قربان کر کے بتا دیا کہ بقا دولت کے رکھنے میں نہیں ہے، دولت کے لٹانے میں ہے. ہاں، یہ پیغام تجھے ملا. صابن تک پاکستان نہیں بنا سکتا. ہاں، اب ہماری مجبوری، ہمیں پانی پینا پڑتا ہے، وہ بھی نسلے کا. اچھا پانی کوئی مومن بنا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں بیمان. مولا فرماتے علی والا کہ بیمان نہیں ہوتا، میرے دودھ میں بھی ملاوٹ. ہاں، دودھ دیتا ہوں تو یا علی مدد کہہ کے دیتا ہوں، لیکن شیطان کی طرف پانی بھی ملاتا ہوں. ہاں، ملتا ہوں تو یا علی مدد کہتا ہوں، لیکن میری ہر شے میں ملاوٹ، پیٹرول سے لے کر دودھ تک. ہمارے پاکستان میں کیا ہے؟ ملاوٹ ہے. صابن تک میں بنا نہیں سکتا. اکنومیکلی پاور. دوسری بات یاد رکھیے، کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو دشمن علی ہیں. اب کراچی سے مجھے ایک اتھینٹک سورس نے بتایا، اپنے کھانوں میں آپ مسالے ڈالتے ہو، ہاں، شان مسالہ ڈالتے ہو کہ نہیں؟ کتنے لوگ ڈالتے ہیں؟ ہاں، کھانا پسند نہیں جب تک شان نہ ہو، بیوی ناراض ہو جاتی ہے. ہاں، پتا چلا اس کمپنی کا جو مالک ہے، اگر اسے پتا چلے کہ میری کمپنی میں کام کرنے والوں میں کوئی علی والا ہے، اسے فوراً نکال دیتا ہے. اتنا مبغض اہل بیت ہے. اور ہم ایسی کمپنیوں کی چیزیں لاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو اور مضبوط کرتے ہیں. پھر یہ لوگ ان بدبختوں کو پیسے دیتے ہیں، پھر یہ کروڑوں کی ریلیاں نکلتی ہیں. سوچ تمہاری کہاں ہے؟ یہ جانو کہ کون دشمن ہے، کون دوست ہے. جب تک دشمن کی پہچان نہیں ہوگی تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پہلا، مختصر کروں، آخری مجلس ہے، پہلا پاور اکنومیکلی غلام ہے دنیا ان کی. جو ان سے لڑتا ہے وہ اسے مارتے ہیں. دوسری غلامی جو امریکہ کی، جس غلامی میں ہم ہیں، وہ جنگی غلامی ہے.
دنیا کے بہترین ہتھیار کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے. تیسری غلامی جو امریکہ کے پاس ہے اور دنیا اس میں، وہ ہے میڈیکل کی غلامی. ساری دنیا کی دوائیاں جن کو اپروو کیا جاتا ہے، پوری دنیا سے انہوں نے ہر طرح کے علاج کو ختم کیا. ہومیوپیتھک کو ختم کیا، چائنیز کا علاج ہوتا تھا اس کو ختم کیا. پوری دنیا میں انہوں نے ایلوپیتھی پھیلا دی. اور جتنے ہمارے بیچارے ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، اصل میں علم وہی پڑھتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے. اور ڈاکٹر ہوتا کہ ڈاکٹر صرف ایجنٹ ہوتا ہے، وہ صرف ان کی دوائیوں کو بیچتا ہے اور ان دوائیوں کے نام لکھتا ہے. اب اگر ایک جنگل میں حکیم ہو اور ڈاکٹر ہو جنگل میں، تو ڈاکٹر آپ کو صرف چٹھی لکھ کے دے سکتا، علاج نہیں کر سکتا. کسی بھی جنگل میں چلے جائیں تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کس کا محتاج ہے؟ میڈیکل اسٹور کا محتاج ہے. وہ بیچارہ خود دوائی، اس کو دوائی بنانا ایک الگ شعبہ ہے. اسے صرف سکھایا جاتا ہے اگر یہ بیماری ہے تجھے یہ دوائی لکھنی ہے، یہ نئی ریسرچ ہے، یہ دوا کھلانی ہے. اب وہ دوا بنا کون رہا ہے؟ وہ دوا امریکہ بنا رہا ہے. وہ دوائی ہمیں کھلائی جاتی ہے. صرف ایک دوا جو کولیسٹرول کی دوا ہے، صرف اس دوا پہ $75 بلین اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچہ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی گولی کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. یہ آپ کو دوائیاں کھلائی جاتی ہیں جب آپ دوائی کھاتے ہیں. اسی کولیسٹرول کی دوا کے کھانے سے انسان کو معدے کا کینسر ہوتا ہے. اکثر لوگ کھاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے جب تک زندہ ہو تو دوا کھانی پڑے گی. ہم کھاتے رہتے ہیں، پھر دوسری بیماری ہوتی ہے وہ دوسری دوا بناتے ہیں، پھر تیسری بیماری ہوتی ہے وہ تیسری. بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالر ہیلتھ سے یہ لوگ کماتے ہیں. دنیا مجبور ہے. ابھی آہستہ آہستہ امریکہ میں آزادی ہوئی ہے، بڑے کیسز ہوئے، کورٹ میں کیسز چلے کہ آپ دوسرے علوم کو اجازت کیوں نہیں دیتے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے چھاپے مارے جاتے تھے حکمت والوں پہ کہ بھائی حکمت کو ختم کیا جائے. پہلے کتنی حکمت تھی پاکستان میں، حکمت تباہ ہو گئی کیونکہ دنیا کے پورے نظام پر ان کی حکومت ہے. یہ کرونا اور دوسرے مسائل اس میں جانا نہیں چاہتا. تیسری غلامی جس میں دنیا مبتلا ہے، چوتھی غلامی، وہ غلامی ہے میڈیا کی غلامی. سب سے بڑا ہتھیار ان کا میڈیا ہے. انہوں نے ہالی ووڈ بنایا، بالی ووڈ بنایا. تمہارا جوان اگر فلم دیکھنا چاہے تو انڈسٹری ان کی ہے. آرڈرز وہاں پہ آتے ہیں، فیشنز وہاں پہ آتے ہیں. مجھے کپڑے کون سے پہننے ہیں، پینٹ شرٹ پہننی ہے، بالوں کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے. جوان کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، بھائی پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہن کے گورے مولانا؟ فیشن ہے. مولوی کی تقلید نہیں کرنی. عجیب ہے، پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے، امریکہ کی تقلید میں ہے. ہاں جب دیکھیے، اچھا کسی نے اچھا جملہ کہا کہ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو تقلید نہ کرے. تقلید تو تجھے کرنی ہے. اب فرق یہ ہے تو یہاں جاہل کی تقلید کرے گا یا عالم کی تقلید کرے گا. جو یہ کہے نا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا بڑا جھوٹا ہے. وہ اس کی تقلید کر رہا ہے جس نے اس کو کہا ہے کہ تقلید نہیں کرنی. تقلید ہر انسان کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تو کس کی تقلید کرتا ہے، تو کس کے پیچھے جاتا ہے. ہر شعبے میں اس کے بہترین شخص کا انتخاب کرو. تو انسان اگر غلامی سے بچنا ہے تجھے علم حاصل کرنا پڑے گا. اے جوان، بچپن سے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالو میرے لال، تجھے دنیا میں بھی بہترین بننا ہے، تجھے آخرت میں بہترین بننا ہے. تجھے اپنی اکنامک کو مضبوط کرنا ہے. جب تمہارا سوشل اور اکنامیکلی پاور بہت زیادہ مضبوط ہوگا تو دوسرے شیعوں کو مدد کر سکے گا. علی کی طرح رات کے اندھیروں میں جا کر غریبوں کی مدد کیا کر، شیعوں کی مدد کیا کر. ایک جملہ کہوں، قرآن آپ کتنا پڑھتے ہو، ہمیشہ جب اہل بیت کی زیارت کو جاتے ہو تو ہم 4 جملے کہتے ہیں: اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. پہلا جملہ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا. دوسرا جملہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکات دی. قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں وہاں ذکر نماز ہو پر ذکر زکات نہ ہو. جگہ جگہ ذکر زکات ہے. اور شیعہ سے پوچھا جائے زکات دیتے ہو؟ کہتے مولانا زکات تو ہے گندم پر، کشمش پر، کھجور پر. تو ہم تو زکات دیتے نہیں، ہم خمس دیتے ہیں. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں یہاں پر زکات سے مراد یہ کشمش وشمش نہیں ہے. اگر صرف اتنا جزئی مسئلہ ہوتا تو جگہ جگہ خدا کا اقیم الصلاۃ، وہاں تو زکات. ارے جب تیرے امام کا وہ تعارف کروا رہا ہے تو کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. علی کی ولایت کا بھی تعارف ہو رہا ہے تو زکات دینے سے تعارف ہو رہا ہے.
اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آئے. تو کیا انگوٹھی کشمش تھی جو علی نے دی؟ کیا انگوٹھی کیا کشمش تھی، گندم تھی؟ نہیں. زکات یعنی غریبوں کی مدد کرنا. زکات یعنی علی کی طرح رات کے اندھیرے میں اٹھو، چیک بک نہ لکھو 1 لاکھ ہے فلاں کو دو، نہیں. علی کی طرح خود غریبوں کے در پہ جاؤ. کیوں روزے کو واجب کیا؟ تاکہ بھوک ہوگی تو بھوکوں کا احساس ہوگا، پیاس ہوگی تو پیاسے کا احساس ہوگا. جب کسی غریب بیوہ کے در پہ جاؤ گے اس کی غربت کا احساس ہوگا، جس طرح جلی کے دل میں احساس تھا. اس احساس کو اجاگر کرنا. جاؤ ایک ایک غریب شیعہ کے در پہ. ہاں بچوں کو سیراب کرو، جو بچ جائے غریبوں میں تقسیم کرو. دین ایمان کے 9 حصے غریبوں کی تقسیم ہے. اور یاد رکھنا اے مومن، جو خمس نہیں دیتا تو گنہگار ہے ہر اس شیعہ کا، ہر اس بیوہ سید کا. پرسوں مجھے فون آیا ایک سید زادی کا کہ شوہر کو فالج ہو گیا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں. ہم لوگوں کے برتن دھوتی ہوں، کھانے کے لیے نہیں. کتنے ہم میں سے لوگ راشن کا کام کرتے ہیں، غریبوں کا کام کرتے ہیں. ہم نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ. جو لوگ تعاون کرتے ہیں. جب آدمی نہ نکلے پتہ نہیں، لیکن جب آپ تلاش میں نکلتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کتنی غربت ہے شیعوں میں. میں رات کو سکون سے سو رہا ہوں. وہ مولا علی فرمائے کہ علی کو رات کو نیند نہیں آتی اگر کوفے میں کوئی بھوکا سو جائے. 3 دن کا روزہ ہے. حسن نے بڑی چاہت سے بابا کے لیے کباب بنایا، لیکن جب غریب نے دروازے پہ دستک دی علی نے وہ کباب اٹھا کے غریب کو دے دیا. کتنے ہم میں سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کتنے آپ میں سے تقلید کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. اب یہ المیہ نہیں ہے، یہ المیہ نہیں ہے. کتنے خمس دیتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. پھر مجلس کا فائدہ کیا؟ فائدہ کیا؟ یہ تو بالکل ایسے امام حسین کو دعوت دیں اور مولا کہیں چلو 10 ہاتھ اٹھیں. مولا ممبر پہ جاتے تھے، خطبے پڑھتے تھے، لوگ واہ واہ کرتے تھے. اور جب کہتے تھے جنگ پہ چلنا ہے تو کہتے تھے علی سردی ہے، علی گرمی ہے. اگر ہم ایسے مولائی بنیں، واللہ 5 دن آپ نے مجلس سنی اور نکلنے کے بعد اگر کوئی کل میں نے تفصیل سے تقلید پہ پڑھا، کل میں نے تفصیل سے خمس پہ پڑھا، یہ حق زہرا ہے. مشکل اچھا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کا بھی قصور ہے، مولویوں کا قصور ہے، کیونکہ ہم بعض مسائل کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں. اب ایک نیا شیعہ بنا، علی ولی اللہ کا مسئلہ ہوا، فوراً اس کو کیا کہہ دیا؟ بھئی یہ مولانا کہتا ہے علی ولی اللہ نہیں پڑھو. اب سیدھی بات ہے وہ جوان کہے گا کیوں نہ پڑھو، اس کو علی سے محبت ہے. اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، شیعہ سے لڑ پڑا. اس کو سمجھایا ہی نہیں کہ یہ فرعی مسئلہ ہے، یہ فروع کا مسئلہ ہے، یہ اصول کا مسئلہ نہیں. جب تک اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تقلید ہوتی کیا ہے. ہاں یہ بالکل ایسے ہے کہ اہل سنت کو کہہ دیا کہ شیعوں کی نیاز نہیں کھانا، اس میں وہ گھوڑے کا فضلہ ڈالتے ہیں. اب سنی نے مجلس میں آ کر دیکھا ہی نہیں، چیک کیا ہی نہیں، وہ دور سے آتا ہے، نیاز نہیں کھاتا. جب تک علماء کے ساتھ بیٹھو گے نہیں، جب تک ان سے باتیں نہیں کرو گے، مسائل کو ڈسکس نہیں کرو گے. 25 لوگ آتے مولانا فوٹو نکالنا ہے، 4 لوگ آتے مولانا سوال کرنا ہے. ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، آخری مجلس میں تفصیل میں جا نہیں سکتا. فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اے انسان جاہلیت کے زمانے کی طرح برج نہ بنو. کیا نہ بنو؟ برج خلیفہ سنا ہے؟ برج یعنی ایک ایسی بلڈنگ جو صرف خود کو دکھانا چاہتی ہے، اندر ہے کچھ بھی نہیں. تو برج نہ بن، صرف میں دیکھا جاؤں. عام ازادار سے لے کر بڑے سے بڑے مولوی کی یہ سوچے میں صرف دیکھا جاؤں. ارے خود کو دکھانا ہے تو امام زمانہ کو دکھا. سمپل مسئلہ ہے بھائی. اگر کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو اس سے پوچھو جسے پتہ ہے. بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، گاڑی خراب ہے میکینک کے پاس جاتے ہو. دین کا مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ عالم سے پوچھنا ہے جو مکتب اہل بیت میں پڑھا. اب سوال کہتے ہیں مولانا پھر مجتہدوں کی فتاوا میں اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اگر اختلاف نہ ہوتا تو مجھے امام زمانہ کی ضرورت کیا پڑتی؟ اختلاف بتا رہا ہے کہ فتویٰ دینے والا معصوم نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے. احادیث معصوم اتنی زیادہ ہیں. شیخ مفید علیہ الرحمہ رضوان اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے مرجع ہیں.
یہ وہ مرجع دین ہے کہ جس نے 2 خواب دیکھے تھے. ایک خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے میں بیوی ہے، اس کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں، اور کہتی ہے شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ. خواب میں محسوس کر رہا تھا یہ جناب سیدہ ہے. نیند سے اٹھا استغفار کرنے لگا، الیاذ باللہ شیخ یہ کیسا خواب ہے، 2 بچے. سیدہ کے بیٹے تو حسن حسین ہیں. کہ شیخ یہ کیسا خواب تو نے دیکھا، یقیناً تو نے کوئی توہین کی ہے، کیسا خواب آیا. کہ روتا رہا شیخ مفید. کہ اسی دن دروازے پہ دستک ہوئی، شیخ نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد دیکھا ایک سید زادی ہے، ہاتھ میں 2 بچے ہیں. کہ شیخ میں سید ہوں بیوہ، میرے 2 بچوں کو علم دین سکھا. شیخ کہتے ہیں خواب کی تعبیر آ گئی. ایک تھا سید رضی، دوسرے تھے سید مرتضیٰ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے. یہ ہے علم کا مراد. شیخ اپنے وقت کے سب سے بڑے مجتہد. کل میں نے کہا نا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کس کی تقلید میں، حضرت عباس کی. کہ میں نے کہا کہ عباس کو اتنا دیکھنا آسان ہوتا تو ہمیں بھی ملانے جاؤ. امام زمانہ سے ملاقات اتنی آسان، اتنی مفت میں ہر کوئی مل سکتا ہے. تو بھائی سیدھی بات ہے، اگر آپ ملتے ہو، آپ کی رسائی ہے، تو آپ ہمیں بھی لے کر جاؤ. ہم بھی 4 مسئلے مولا سے پوچھ لیں. ایک بندہ گنہگار ہے، ایک تھوڑا خطا کار ہے، ہر بندہ تو امام سے مل نہیں سکتا. تو مولا کو مسئلے کا حل تو دینا ہے. مسئلے کا حل یہ ہے، دینی مسئلہ ہو تو کس سے پوچھے؟ جو دین میں ماہر ہو. شیخ مفید کے پاس لوگ آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے. 24 گھنٹہ شیخ مفید کے مدرسے کا دروازہ کھلا رہتا تھا. ایک دن ایک ماں آئی دوڑی دوڑی، شیخ مفید میری جوان بیٹی مر گئی. شیخ مفید اس کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ ہے. بیٹی تو مر گئی ہے لیکن ہم بچے کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں، بچہ اندر ہل رہا ہے. شیخ کیا کریں، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ ہم کیا کریں؟ کوئی کہ میں امام زمانہ سے جا کے پوچھوں گا. بھئی تب تک تو تم جنازہ تو زمین پہ پڑا رہے گا. کم از کم امام کو دیکھنے کے لیے 40 شب بدھ، 40 ہفتے عمل کرنا پڑتا ہے. وہ بھی تب جب تیرا وجود اتنا پاک ہو، آنکھیں اتنی پاک ہوں، زبان گناہ سے دور ہو، تب جا کے امام کی زیارت ہوتی ہے. شیخ مفید نے کہا شرعی مسئلہ ہے کہ جنازہ ایسے رکھنے، سیدھی بات ہے. کہا غسل دو، کفن دو، جا کر دفن کر دو. کہا ٹھیک ہے شیخ مفید ہم تابع ہیں آپ کے حکم کے. کہ میں نے روایات سے یہی سمجھا کہ جنازے کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. تم کاٹو گے، چیرو گے، پھاڑو گے، جنازے کی بے حرمتی ہے. لہٰذا میں اپنے اصول سے اور اخبار اہل بیت سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اس کو دفن کرنا چاہیے. بوڑھی خاتون کہتی ہے جیسے میں شیخ مفید کے مدرسے سے نکلی، آگے بڑھی، دور گئی تو ایک جوان آیا اور کہنے لگا اماں جی رک جا رک جا. کہا میں رک گئی. کہا شیخ نے اپنا مسئلہ بدلا ہے. شیخ نے کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جاؤ اس کے پیٹ کو چیرو، بچے کو نکالو، پیٹ کو سیو، اس کے بعد غسل دو، کفن دو، جا کر دفن کرو. خاتون نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ. پیٹ کو چیرا گیا، بچے کو نکالا گیا، صحیح سالم بچہ. پھر پیٹ کو سیا گیا، پھر جا کے اس کو دفن کیا. اب 6-7 دن گزر گئے، ایک اور مسئلہ ہوا. یہ پھر شیخ کے پاس ہے. کہا شیخ صاحب آج مسئلہ پوچھنے آئی ہوں لیکن آج ذرا صحیح بتانا، ایسا نہ ہو بتاؤ پھر کسی اور کو بھیج دو کہ مسئلہ چینج ہو گیا. شیخ نے کیا کہنا چاہتی ہو؟ کون سے مسئلے کے میں نے کسی اور کو بھیجا؟ کہ شیخ صاحب کوئی بچی مر گئی تھی، پیٹ میں بچہ تھا، آپ نے کہا جا کر دفن کرو. پھر ایک جوان کو آپ نے بھیج دیا، اس نے کہا نہیں شیخ صاحب نے کہا مسئلہ بدل چکا، ہم نے بچی کے پیٹ سے بچہ نکالا، بچہ صحیح سالم نکلا، دفن کیا. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میرے قدم لرز گئے. میں نے کہا یہ جوان کون تھا جو مجھ سے بھی زیادہ عالم تھا، جس نے اس بچے کی جان کو بچا لیا؟ ارے میرے غلط مسئلے کی وجہ سے ایک بندہ مر جاتا. شیخ مفید نے کہا آج کے بعد میرے مدرسے کا دروازہ بند ہے، کیونکہ میں نے غلط فتویٰ دیا. آج کے بعد کوئی میرے در پہ نہ آئے. مصلی پہ بیٹھ گیا، فرمایا ہفتہ ہفتہ نماز شب میں روتا رہا، مولا مجھے معاف کریے گا، میں نے غلط فتویٰ دیا. سجدے میں نیند آ گئی، خواب میں حجت زہرا کو دیکھا، حجت خدا کو دیکھا. امام نے فرمایا شیخ مفید تو نے اپنا دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ یہ لوگ کس سے جا کے مسئلے پوچھیں گے؟ کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ شیخ تیرا کام ہے فتویٰ دینا، میرا کام ہے فتوے کو صحیح کرنا. تو اپنی ذمہ داری نبھا، تیرا امام موجود ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا.
میں کل بھی کہہ چکا، نعرہ کبھی حق کا ہوتا ہے، نیت کبھی باطل کی ہوتی ہے۔ جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، نعرہ حق کا تھا، نیت باطل کی تھی۔ آج نام علی کا لیا جا رہا ہے، نعرہ حق کا ہے، نیت باطل کی ہے۔ ہر کسی کو حسین نہ سمجھنا جو لباس حسین پہن کے آئے، یہ ابن زیاد ہوتے ہیں جو حسین کا لباس پہن کے آتے ہیں۔ مسئلہ میں کل بھی کہہ چکا، اگر مسئلہ یہ تھا کہ تشہد میں علی اللہ پڑھا جائے تو میں نے کہا 2-3 مراجع ہیں جو اجازت دیتے ہیں۔ نام میں نے خود لیا، آغا مبشر کاشانی میرے اپنے استاد ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا اس مسئلے کی آڑ میں امامے کو گالی دی جائے، اس مسئلے کی آڑ میں شیعہ علماء کو گالی دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آج شیعہ ہر جگہ جیت رہا ہے۔ ایرانی شیعہ جیت چکا، عراق میں شیعہ امریکہ سے جیت چکے، شام میں ساری دنیا ایک طرف تھی، آپ کے چند سے ٹولے تھے وہاں گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی ان کو شکست دی۔ حزب اللہ لبنان نے لبنان میں اسرائیل کو شکست دی۔ یمن کے شیعہ ہیں تو 4 امامی شیعہ، لیکن پھر بھی ہیں تو علی والے۔ ہاں، انہوں نے وہاں پر سعودی عرب کو شکست دی۔ اور اس کا مشہور جملہ جب جان کیری نے بن سلمان اور اس کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے منہ پہ کہا تھا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ہم نے $1 ملین کی تمہیں ٹینکیں دی ہیں، اور سامنے سے ایک یمنی آتا ہے جس کے جوتے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں سوویت یونین کے زمانے کی کلیشنکوف ہے، وہ تمہارے سپاہیوں سے ٹینکیں چھین کے لے جاتے ہیں، کہ شرم آنی چاہیے، اور ہمیں تمہیں کیا دیں۔ اور اس جوان کا اور اس کے لیڈر کا، جو حوثیوں کے لیڈر کا، حسین الحوثی لیڈر کا، اس کی یہ تقریر آپ سنیے، کہتے ہیں کہ آئے اسرائیل و امریکہ و سعودی عرب، آج آئے بن سلمان، تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ ہے، ارے تیرے پاس 44 کنٹریز کی فوج موجود ہے، لیکن تو پھر بھی ہار رہا ہے، میں جیت رہا ہوں۔ میرا جینا بتا رہا ہے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے پر خدا نہیں، میرے پاس علی بھی ہے اور علی کا رب بھی ہے۔ فتح کسے مل رہی ہے؟ ارے تیرا امام تیرے پیچھے آئے، دشمن شناس بن کبھی دشمن کے کہنے پہ، کیونکہ دشمن جب دین کو ہرانے آتا ہے تو دین کے مقابلے میں دین کو لاتا ہے۔ آخری کلام اور مسائل کی طرف بڑھوں۔ فرمایا میرے ظہور سے پہلے دجال آئے گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا، میں ہوتا ذاکر تو 1-1 منٹ کا حساب لیتا ہے، ہاں، میری کم از کم 1.5-2 گھنٹے کی مجالس ہے، اور صرف آپ کے لیے تھک تو میں بھی جاتا ہوں تاکہ کچھ آپ کو دے کر جاؤں۔ کہ آج میں نے پوچھا کتنے تقلید کرتے ہیں، 100 ہاتھ اٹھے، اور اگلے سال آؤں تو سارے ہاتھ کم از کم اٹھنے چاہیے۔ اگر آپ کچھ لے کر نہیں گئے تو میرے آنا یہاں پہ کسی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اپنا ٹائم ضائع کرنے تو آتا نہیں ہوں۔ کم از کم آدمی ایسی جگہ پہ جائے جہاں کچھ فائدہ ہو۔ اگر جاہل ہو تو حسین کی مجلس سے عالم بن کر جاؤ۔ اگر کسی امام فرماتے 3 نشانیاں ہیں مومن کی، جو سنتا ہے، سن کر اس پہ عمل کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو دعا کرتا ہے خدا مجھے اور میرے عمل میں زیادہ برکت عطا کر۔ آج ایک پہ عمل کرو گے انشاءاللہ پروردگار عالم اور برکت دے گا۔ آقا بہجت سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ قبلہ صاحب مجھے رزق میں کمی ہے، آقا بہجت کہتے تھے کہ نماز وقت پہ پڑھو۔ کوئی کہتا تھا قبلہ شادی نہیں ہو رہی، کہ نماز وقت پہ پڑھو۔ کوئی قبلہ بیمار ہوں، کہ نماز وقت پہ پڑھو۔ جو کچھ خدا دیتا ہے وہ اپنی عبادت کے صدقے میں دیتا ہے۔ اگر کوئی جوان یہاں نمازی نہیں ہے، مجھے شکایتیں ملی ہیں کہ آپ کئی لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ سے فوٹو بھی نکلواتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہاں فائدہ نہیں۔ اگر تم نماز علی کی طرح نمازی نہیں بنو گے، جو مولا جس کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہو، شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہو، جن کا جینا بھی سجدوں میں، جن کی شہادتیں بھی سجدوں میں، اگر تم ان کے کردار سے دور رہو تو واللہ کوئی فائدہ نہیں، صرف یہاں نیاز ملے گی، وقت کا مزہ ملے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب یاد رکھ، امام فرماتے میرے ظہور سے پہلے ایک ظہور ہوگا، میرے ظہور سے پہلے ایک ظہور ہوگا۔ مولا وہ کس کا ظہور ہے؟ کہا وہ دجال کا ظہور ہے۔ اب مومن سوچے کہ دجال کی پہچان کیا ہے؟ کہ دجال کی نشانی یہ ہے، یہ کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ نوجوان میسج کرتا ہے مولانا ہم نے سنا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ ہے۔
میں نے کہا پھر تو لفظوں کا پجاری ہے بھائی، وہ بچہ جس کی ایک آنکھ ہو وہ ایپ نارمل ہوگا، وہ دنیا پہ حکومت کیسے کرے گا؟ معصوم کچھ کہہ رہے ہیں تو تجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولا کیا مطلب ایک آنکھ ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی حل ادلکم علی تجارت، آ میرے ساتھ تجارت کر۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا اذا رأوا التجارۃ او لہوا انفضوا الیک وترکوک قائما، اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور مفسر لکھتے ہیں وترکوک قائما، یہاں قائم سے مراد امام زمانہ ہے۔ مہدی کھڑے رہتے ہیں، وہ تجھے بلاتے ہیں لیکن تو تجارت کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ دجال کی نشانی ہے اس کے پاس ایک آنکھ ہوگی، آج نام لوں گا، تفصیل میں میرا پورا خمسہ موجود ہے، نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، معاش اور معاد کے عنوان سے رضویہ سوسائٹی میں۔ فرمایا اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دجال کے پاس صرف معاش کی آنکھ ہوگی۔ کس کی آنکھ؟ معاش کی آنکھ۔ لیکن فرمایا مومن کے پاس دو آنکھیں ہوں گی، معاش کی آنکھ بھی ہوگی، معاد کی آنکھ بھی ہوگی، مال کی آنکھ بھی ہوگی، قیامت کی آنکھ بھی ہوگی۔ معاش کی بڑا سلجھا ہوا نوجوان، لیکن جب پاکستان میں گاڑی چلاتا ہے تو ریڈ سگنل کو توڑ دیتا ہے، اور یہی جوان جب آسٹریلیا پڑھنے جاتا ہے رات کے 2 بجے مولانا سگنل پہ کھڑا ہو، کوئی چلاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں مولانا سگنل ہے۔ بھئی تو کراچی میں رکتا نہیں تھا، حیدرآباد میں رکتا نہیں تھا، یہ آسٹریلیا نے تجھے انسان کیسے بنا دیا؟ یہ انگلینڈ نے تجھے کیسے انسان بنا دیا؟ اتنی تہذیب میں تو آ گیا؟ نہیں مولانا، یہاں اگر ریڈ سگنل کو کراس کروں گا تو 100 پاؤنڈ کا جرمانہ لگے گا۔ کتنے پاؤنڈ؟ 100 پاؤنڈ، کم از کم 20,000 روپے دینے پڑیں گے۔ تو یہ اطاعت اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہا، پاؤنڈ کی وجہ سے۔ اسے کہتے ہیں کس کی آنکھ؟ معاش کی آنکھ۔ یہ اپنی زندگی میں جتنے بھی فیصلے کرتا ہے اس کی بنیاد معاش ہوتی ہے، معاد نہیں ہوتی۔ کہتا مولانا دعا کریں مجھے نوکری مل جائے۔ کون سی نوکری؟ جس میں مال زیادہ ہو۔ وہ کون سی ہے؟ ٹریزری کی نا۔ کہ مولانا نوکری مل جائے، بار بار کرے مولانا فلاں سے آپ پہچانتے ہیں، فلاں ایم پی اے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کون سی جاب چاہیے؟ کہ ٹریزری کی، اسکیل بھی چھوٹا، تنخواہ بھی۔ میں نے کہا اتنا پیچھے کیوں لگا ہے؟ پھر پتا چلا اس میں مال زیادہ ہے۔ ہاں، نوکری کی تلاش میں جائے تو معاش۔ بیٹی کا رشتہ آیا، پہلا سوال کون سا کرے گا؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جاب کون سی ہے؟ یہ سوال نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، کردار کا اچھا ہے، زبان کا سچا نہیں۔ میرے فیصلوں میں معاش، میری نوکری میں معاش، میری تہذیب میں معاش، کہیں بھی میرے فیصلوں میں قیامت نظر نہیں آتی۔ ارے یہی تو کربلا کا منظر ہے، کچھ وہ تھے جو معاش کے پیچھے تھے، حسین اپنے معاد کے پیچھے تھا۔ یزید کیوں حسین کے؟ کیونکہ تخت بچانا تھا۔ ابن سعد کو رے کی حکومت چاہیے تھی، شبر کو مال چاہیے تھا، لیکن حسین نے کہا جسے جنت چاہیے وہ حسین کے لشکر میں آ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے مومن، جب تجھے فیصلہ کرنا ہو تو یہ سوچ تیرے فیصلوں میں سب سے آگے کیا ہوتا ہے؟ مال آگے ہوتا ہے یا قیامت؟ جاب کرو تو یہ سوچو، معصوم نہیں کہتے پیسہ نہ بناؤ، پیسہ بنا، گھر بنا، گاڑی بنا، لیکن یہ سوچ اس پیسے سے میری آخرت بنے گی کہ نہیں، اس گاڑی سے آخرت بنے گی کہ نہیں۔ بیٹی سے رشتہ کروانا، خلاصہ یہ فرمایا جس نے بیٹی کی شادی مال دیکھ کر کی اور اس جوان کا کردار برا تھا، یہ باپ جب مر جائے گا خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے شادی نہیں کروائی تھی، بیٹی کا قتل کر دیا تھا۔ اب پتا چلتا ہے صحابی تو صحابی ہوتا ہے، لیکن اگر صحبت کا اثر ہو تو صحابی، اگر صحبت کا اثر نہیں تو یہ صحابی نہیں ہے، یہ لفظ کا صحابی ہے۔ عیسیٰ کا صحابی، نماز عیسیٰ کے ساتھ، اٹھے عیسیٰ کے ساتھ، سفر عیسیٰ کے ساتھ، بھوک لگی حضرت عیسیٰ کو، کہا کہ روٹی لے کر آؤ، کہا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ، کہا کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ کہا 2 درہم ہیں، کہا چلو 1 درہم میرا، جاؤ روٹیاں لے کر آؤ۔ روٹی لینے گیا، پوچھا روٹی کتنے کی ہے؟ پتا چلا روٹی 1 درہم کی۔ 3 درہم دیے، 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آ رہا تھا، سوچ رہا تھا ارے میرے 2 درہم، عیسیٰ کا 1 درہم، تو اس کا مطلب میری 2 روٹیاں، عیسیٰ کی 1 روٹی بنی۔ اب سفرے پہ رکھوں گا تو عیسیٰ کھا جائیں گے،
معاد، معاش، مال کی اہمیت کتنی ہے، ذرہ حساب ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک مومن ہے اپنا خمس دیتا ہے ہمیں اور کہتا ہے مولانا ایک فقیر آیا ہے وہ 500 روپیہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہمیں دے دو۔ کہ مولانا یہ بھی خمس میں لکھوں؟ یعنی صدقہ نہیں دینا، اب خمس دے رہا ہوں تو مجھے کسی کی ایک خمس کے علاوہ مدد بھی نہیں کرنی، وہ پورا حساب بھی مجھے کہاں سے نکالنا ہے؟ خمس سے نکالنا ہے۔ ارے کنجوس علی والا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھائی میری 2 روٹیاں عیسیٰ کی 1 روٹی، کہا کروں تو کیا کروں، سفرے پہ جاؤں گا تو یا 2 روٹیاں عیسیٰ کھا لیں گے، 1.5 وہ کھائیں گے، 1.5 میں کھاؤں گا، کہ نہیں میرے پیسے تو زیادہ ہیں۔ اس نے کہا ایک کام کرتا ہوں 1 روٹی راستے میں کھا لیتا ہوں۔ تو اس نے 1 روٹی راستے میں کھا لی۔ جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا بھائی کتنی روٹیاں ملی؟ حضرت عیسیٰ 2 روٹیاں ملی 3 درہم میں۔ کہا ٹھیک ہے سفرے پہ بیٹھو، کھانا کھایا۔ 1 روٹی حضرت عیسیٰ نے کھائی، 1 روٹی اس نے کھائی۔ کہا چلو اب سفر پہ چلتے ہیں۔ چلے ایک دریا پہ پہنچے، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حضرت عیسیٰ کوئی کشتی نہیں، کہ گھبراتے کیوں؟ وہ پانی پہ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پانی پہ چلنا شروع کیا، یہ رک گیا ڈر کے۔ کہ ڈرتے کیوں ہو؟ میرے صحابی ہو، پیچھے آؤ، میرے سائے میں ہو، پیچھے آ جاؤ۔ یہ پانی پہ چلنا شروع کرتا ہے۔ دریا جب کنارہ کر لیا، اس نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو دیکھا، تلووں کو دیکھا، تلوے بھی خشک، پاؤں بھی خشک، اپنے تلووں کو دیکھا، اپنے تلوے خشک، پاؤں خشک۔ کہنے لگا حضرت عیسیٰ آپ تو بہت اللہ کے بڑے نبی ہیں، آپ نے تو عجیب معجزہ دکھلا دیا، ارے پاؤں تک گیلا نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میری معرفت آ گئی۔ کہاں ایسی معرفت؟ مجھے پتا چل گیا کہ آپ بہت اللہ کے بڑے ولی ہیں جو پانی پر چلے اور پاؤں بھی گیلا نہ ہو۔ کہ اتنی معرفت آ گئی؟ کہاں آ گئی؟ کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ یہ امام بھی پوچھیں گے ہاں مولا آپ کا کیا کہنا، بتا خمس دیا کہ نہیں، بتا نماز پڑھی کہ نہیں۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ روٹیاں 2 تھی، میں بتا چکا آپ کو روٹیاں 2 تھی۔ کہا ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہیں تو بھول نہ گیا ہو۔ پھر آگے بڑھے، جنگل میں پہنچے، اللہ کے نبی بھوک لگی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک ہرن جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا، ہرن دوڑا دوڑا آیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں جھکا، حضرت عیسیٰ نے چھری چلائی، ہرن کو ذبح کیا، گوشت کو بھونا، انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کر کے ہرن کی کھال کے اندر رکھی اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے۔ ہرن کھڑا ہو گیا۔ یہ پریشان حضرت عیسیٰ جو میں نے گوشت کھایا وہ کیا تھا، یہ گوشت اس کے چمڑے پہ چڑھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم معجز نما نبی ہیں، ہم نے حکم دیا، ہرن کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ اب تو آپ کی معرفت بہت آ گئی، اب تو ایسی معرفت آئی، اب تو میں پتہ چل گیا آپ بہت اللہ کے بڑے ولی ہے۔ کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے، میں تو بتا چکا روٹیاں 2 تھیں۔ کہا ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہیں تو بھول نہ گیا ہو، معرفت بڑھتی جا رہی ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے معرفت دیکھ رہا ہے، معجزے دیکھ رہا ہے، لیکن زبان کا جھوٹا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں، شیعہ کی نشانی یہ ہے صدق فی الکلام، وہ زبان کا سچا ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ 2 نشانیاں یاد رکھنا۔ روٹیاں کا 2 تھی حضرت عیسیٰ، بار بار مجھ سے نہ پوچھیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ سفر چلے، ایک پہاڑ پہ چڑھنے لگے، اس پہاڑ پر 3 بڑی بڑی اینٹیں تھیں، تینوں اینٹیں سونے کی۔ حضرت عیسیٰ نے اس نے کہا واہ واہ ماشاءاللہ، حضرت عیسیٰ سونا مل گیا، ارے میں فقیر سے امیر بن جاؤں گا۔ کب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اینٹیں ہیں 3، روٹیاں تھیں 2۔ اینٹیں کتنی ہیں؟ 3، اور روٹیاں کتنی تھیں؟ 2۔ اگر 3 روٹیاں ہوتی تو پھر تقسیم صحیح ہوتی، لیکن اینٹیں ہیں 3، روٹیاں ہیں 2، تو ایک کام کرتا ہوں، ایک اینٹ کو پھینک دیتا ہوں۔ 1 روٹی تھی تیری، 1 روٹی تھی میری، تو 1 اینٹ ہوئی تیری، 1 اینٹ ہوئی میری۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ نہیں ایسا نہیں تھا، روٹیاں 3 تھی۔ کہ پھر تیسری کہاں آ گئی؟ کہ میں نے راستے میں کھا لی تھی۔ کہ ابھی تک پوچھ رہا تھا کیوں نہیں بتا رہا؟ کہ نہیں میری 2 روٹیاں تھی تو 2 اینٹیں میری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تیسری اینٹ بھی لے لے، بس آج کے بعد مجھے چھوڑ دے۔
جس کے دل میں مال کی محبت اللہ کے ولی سے زیادہ ہے وہ علی کے ساتھ رہنے کی لیاقت نہیں رکھتا. اگر عبادت کی محبت ہے علی کا ساتھ لے، اگر واجب ادا کرنے کی صلاحیت ہے تو علی کا ساتھ لے. مال پرست جس کی زندگی میں پیسے کی اہمیت زیادہ ہو اور علی کی اہمیت نہ ہو، وہ خمس نہ دے سکے. جس کے وجود میں ہر چیز کے لیے وقت ہو لیکن رب کے دربار میں سجدہ کرنے کا وقت نہ ہو، یہ علی کا ساتھ رہنے کی قابلیت نہیں رکھتا. اور امام نے کہا یاد رکھنا کبھی خود کو فقیر بھی نہ کہنا. اگر تو علی والا ہے کہ مولا بہت فقیر ہوں، امام نے کہا نہیں تو امیر ہے. امام نے کہا نہیں مولا میں فقیر ہوں، حالت کپڑے پھٹے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. مولا نے کہا یہ بات یاد رکھ، سودا کر علی سے، تجارت کر علی سے. کیسا سودا؟ کہا جتنی دولت چاہیے علی تیرے قدموں میں پھینک دے گا، لیکن ایک کام کر، میری محبت اور ولایت واپس کر، ہمیں واپس کر. جتنی دولت چاہیے لے لے. کہتا مولا سودا گھاٹے کا ہے، یہ مرد ہو سکتا ہوں لیکن یہ سودا نہیں کر سکتا. کہ اتنی قیمتی چیز ہے، دنیا کی دولت کو ٹھکرا رہا ہے، پھر بھی خود کو غریب کہہ رہا ہے. علی والا کبھی غریب نہیں ہوتا. ارے وہ تجھے دنیا اور آخرت میں امیر بنانے کے لیے آئے. تیرا مولا موجود ہے، تیرا امام زمانہ موجود ہے. توسل کر اپنے آقا سے، مل اپنے مولا سے. نجف کا طالب علم بے انتہا غریب اور فقیر، کھانسی ہوئی کھانستا تھا تو خون منہ سے نکل آتا تھا. بازار میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے ایک حسین عرب لڑکی پر نگاہ پڑی. متدین پرہیزگار جوان تھا، نگاہوں کو جھکا لیا. دیکھا کہ وہ کسی گھر کے اندر گئے. مدرسے گیا، اپنے استاد کو کہا کہ جوان ہوں، غریب ہوں، بیمار ہوں، دل کرتا ہے کہ شادی کروں. استادوں کو، بڑوں کو رشتے کے لیے بھیج دیا. رشتہ لینے گئے. باپ نے کہا ایک ہفتے کے بعد بتاؤں گا، تحقیق کر لوں، ریسرچ کر لوں لڑکا کیسا ہے. ایک ہفتہ گزر گیا، ریسرچ کی. اس نے جواب دیا کہ میں بیٹی اس کو نہیں دوں گا. شیخ حسین اس کا نام تھا. کہ شیخ حسین کو بیٹی نہیں دوں گا. شیخ نے کہا کیوں بیٹی نہیں دوں گے؟ کہا ایک تو فقیر ہے، معاش، دوسرا بیمار ہے، کھانستا ہے، خون آتا ہے باہر، ایسے کو میں بیٹی نہیں دوں گا. کہتا اس کے درد میں اور اضافہ ہوا. مولا فقیر بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، اب تو کوئی مجھے اپنی بیٹی بھی نہیں دیتا، میرے جینے کا کیا فائدہ. کہ اسی دکھ کو لے کر علی کے حرم میں گیا. صحن مولا علی میں بیٹھا اور مولا کے روزے کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگا. مولا آپ تو کہتے ہیں کہ شیعوں کا کوئی والی ہے، کوئی وارث ہے. مولا میرا کوئی وارث نہیں، مدرسے میں رہتا ہوں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، رشتہ لینے کے لیے بھیجا، لوگ جواب کر رہے ہیں. مولا کیوں؟ کیونکہ میں فقیر ہوں، کیونکہ میں فقیر ہوں. شیعہ کو بیٹی نہیں دے رہا. اتنے میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا کہ شیخ حسین کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا مسئلہ یہ کہ فقیر ہوں، بیمار ہوں. کہ شیخ حسین گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے وقت کا مولا تو ہے، تیرا آقا تو زندہ ہے. کہ کیا کروں؟ کہ شیخ 40 شب بدھ مسجد کوفہ جا، اور ہر شب بدھ جا کر استغاثہ امام زمانہ کی نماز پڑھ تاکہ تیرا مولا تیرے مسئلے کو حل کرے. امام پہلے بھی آ سکتے تھے لیکن فرمایا نہیں، پہلے محنت کر پھر میری زیارت ہو. ہاں پہلے کوشش کر تاکہ ہم تجھے ملے. اتنی آسانی سے جو مفت میں چیز مل جاتی ہے تو اس کی عزت نہیں کرتا. یہ مکتب تجھے ماؤں کی گود میں ملا، تو اس کی عزت نہیں کر رہا، اس کی ویلیو کا نہیں پتا کہ ولایت علی کیا ہے، مکتب اہل بیت کیا ہے. ہاں اس کی قدر کر. شیخ حسین کہتا ہے میں 40 شب بدھ مسجد کوفہ گیا. جب آخری رات آئی، شیخ کہتا ہے فقیر تو بہت تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس رات بے انتہا سردی، طوفان، بارش. کہ جاؤں تو کیسے جاؤں؟ کہ شیخ کچھ بھی ہو جائے آخری رات ہے، آج تو تجھے جانا ہی پڑے گا. شیخ مہدی کہتا میں نے قہوہ اٹھایا، مسجد کوفہ پہنچا.
مسجد کوفہ کے صحن میں آیا، سردی اتنی تھی، بیٹھوں تو کیسے بیٹھوں، کھانسی ہو رہی تھی۔ شیخ نے کہا اگر کھانسی ہو، خون منہ میں آئے گا، نگلوں تو پھر بھی حرام ہے، اگر یہاں پھینکتا ہوں تو مسجد کی توہین ہے، خون مسجد کے صحن میں نہیں پھینک سکتا، نگلوں تو پیٹ میں حرام جاتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ تو شیخ کہتا ہے مسجد کے دالان میں چلا گیا کہ کھانسی بھی آئے، مسجد کے احاطے سے باہر اس چیز کو باہر پھینک دوں گا۔ کہ اتنے میں اتنی سردی لگی، میں نے قہوہ بنایا، ایک کپ قہوے کا تھا، اتنے میں نے دیکھا دور سے ایک حسین عرب جوان آ رہا ہے مسجد کی طرف۔ عرب میں برا ہے کہ عرب آئے اور عرب کسی عرب کو تعارف نہ کرے۔ شیخ نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، کپ ایک ہی ہے، ارے اس کو بھی دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کپ اسی کو پلا دوں گا۔ کہ یہ جیسے عرب آیا، اس نے کہا شیخ حسین، مجھے نام سے پکارا۔ کہ شیخ حسین اتنے پریشانی کے عالم میں کیوں بیٹھا؟ میں نے کہا اپنے مولا کے انتظار میں بیٹھا۔ کہ شیخ حسین مولا سے ملنا کیوں چاہتا ہے؟ میں نے کہا بیمار ہوں، فقیر ہوں۔ کو میرے ساتھ بیٹھ گئے، میں نے کہا قہوہ پی لیجیے۔ اس نے کہا شیخ حسین تو فقیر رہے یہی تیری بہتری میں ہے، تیری دنیا ہے ہی اسی میں کہ تو فقیر رہے، تو امیر بنے گا تو علی والا نہیں رہے گا۔ مصلحت دیکھیے، امام فرما رہے شیخ حسین تو فقیر رہے یہی تیری بہتری میں ہے۔ دوسرا مسئلہ بتا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ کھانس کھانس کے پریشان ہو گیا، کہا مجھے قہوہ دے۔ کہ اس جوان نے اپنے ہونٹوں کو قہووں سے مس کیا، مجھے کہا شیخ قہوہ پی۔ کہ میں نے وہ قہوہ پیا اور اٹھ کے جانے لگے۔ جیسے جانے لگے میں نے کہا کہ سید کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے دیکھو مسلم ابن عقیل ہے، میں وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ کہ جیسے چلے ایک مرتبہ رک گئے۔ کہ شیخ رک جائیے، مقام ابراہیم ہے، یہاں 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھوں گا۔ میں نے کہا پھر میں بھی پڑھتا ہوں۔ کہ انہوں نے مجھ سے جلدی نماز شروع کی، جیسے نماز شروع کی میں نے تھوڑی دیر میں شروع کی۔ اب ظاہر ہے جب جلدی شروع کی تو مجھ سے پہلے رکوع میں گئے، مجھ سے پہلے سجدے میں گئے۔ یہاں میں نے نماز کو شروع کیا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا شیخ حسین یہ ہے کون جسے تیرے نام کا پتہ ہے، جسے تیرے کام کا پتہ ہے؟ کہ بس یہ سوچنا تھا، اچانک میں نے دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اس کے اطراف میں نور چمکنے لگا۔ اب میں سمجھ گیا یہ میرا مولا ہے۔ شیخ حسین کہتا میں پریشان، نماز توڑوں تو نہیں توڑ سکتا، توہین ہے، اس ڈر میں نماز ختم کروں گا کہیں میرا آقا چلا نہ جائے۔ اتنی محنت کے بعد میرے آقا کی زیارت ہوئی ہے، اتنی محنت کے بعد میرے آقا کا دیدار ہوا ہے۔ شیخ کہتا ہے جلدی جلدی میں نے نماز ختم کی اور جا کر میں نے امام کی ابا کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا فرزند زہرا بڑی مشکل سے زیارت ہوئی ہے، ایسے مت جانا۔ میں نے کہا آقا آپ نے وعدہ کیا تھا مسلم کی قبر پہ جاؤ گے، تو کم از کم مجھے وہاں تک لے کر چلو۔ کہ امام اٹھے، میں اس نور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جیسے مسلم کی قبر پہ پہنچے اس کے بعد مجھے میرے آقا نظر نہیں آئے۔ شیخ حسین کہتا ہے روتا ہوا، سر پیٹتا ہوا مدرسے پہنچا، پوری رات روتا رہا، امام کو دیکھا پر پہچانا نہیں تھا۔ شیخ حسین کہتا ہے کہ مدرسے سے نکل کر مولا کے حرم کی طرف جانے لگا، میں نے محسوس کیا مجھے تو کھانسی ہے ہی، سینے کو شفا مل چکی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ وہی قہوہ تھا جس کو امام نے لب لگائے تھے۔ ارے جس پانی کو مہدی کے لب لگ جائیں وہ پانی شفا یاب بن جاتا ہے، تو جس دل میں حسین اور امام کی محبت آئے اس دل کو بھی تو پاک ہونا چاہیے۔ شیخ کہتا ہے کہ روتا ہوا علی کے حرم گیا، زیارت کی، مولا کا شکر ادا کیا، مدرسے گیا۔ اسی غم میں تھا کہ امام کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، جیسے میں نے دروازہ کھولا وہی شخص تھا جس نے بیٹی کے رشتے سے منع کیا تھا۔ کہ شیخ حسین اندر آنے کی اجازت ہے؟ کہ اجازت ہے۔ کہ شیخ حسین میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ کہ کیسا ہے؟ کہ ٹھیک ہوں، بیماری کا ٹھیک ہو گئی، مجھے میرے مولا نے شفا دے دی۔ کہ کیا ہوا؟ پہلے رشتہ نہیں دے رہے تھے اب رشتہ دے رہے ہو۔ کہ شیخ حسین کیوں میری شکایت اپنے مولا سے کرتے ہو؟ فرمایا ہم تیرے احوال سے واقف ہیں۔ امام رضا کا حسین فرمان، فرمایا اگر امام سمجھ کے ہم سے بات کرنے میں شرماتا ہے
تو ہمیں بھائی سمجھ کے بات کر. ہاں اگر بھائی سمجھ کے شرماتا ہے تو باپ سمجھ کے بات کر. باپ سمجھ کے گھبراتا ہے شرماتا ہے تو دوست سمجھ کے بات کر. یعنی تیرے ساتھ سب سے قریب ترین اگر کوئی رشتہ ہے تیرے وقت کے امام کا رشتہ ہے. مشکل بھی ہو نا مولا کو پکارا کرو. راستے میں پیاس بھی لگے نا تو حسین کو بلایا کرو. نوکری نہ ملے نا امام کو بلایا کرو. کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی ہو نا اپنے آقا کو بلایا کرو. جب تیری زندگی کے لمحے لمحے میں امام زمانہ ہوں گے فاذکرونی اذکرکم، جتنا تو مجھے یاد کرے گا اتنا میں تجھے یاد کروں گا. ایسے حسین کو یاد کرو جیسے کربلا میں زینب نے یاد کیا. ہم کیا ہیں؟ جون غلام حسین. جون غلام تھا ابو ذر کا. ابو ذر نے آزاد کیا. آیا رسول کے در پہ. اے رسول خدا میں چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ کے در کا نوکر بننا چاہتا ہوں. جون صحابی ہے. رسول کا انتقال ہوا علی کے در پہ آیا. علی کا انتقال ہوا حسن کا غلام بنا. حسن کا انتقال ہوا حسین کا غلام بنا. اتنا بوڑھا کہ کمر جھکی ہوئی، اتنا ضعیف کہ چل نہیں سکتا. مدینے سے جون محمل پہ چل کے آیا تھا. کالا حبشی غلام آئے حسین کا. عاشورہ کا دن ہوا، یہ غلاموں کی مثال دے رہا ہوں. عاشورہ کا دن ہوا، کہنے لگا مولا حسین میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا جون حسین نے تجھے آزاد کیا، جا زندگی کر جون. تو نے پوری زندگی حسین کی خدمت میں گزاری، اب میں تجھے مرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. جون چلا جا. کب مولا میں شیعہ ایسا نہیں ہونا چاہتا کہ آپ کی خوشیوں میں تو ساتھ رہوں لیکن جب مصیبت آئے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. یہ غلام کیسا غلام؟ کہا جون میں نے تجھے آزاد کیا، جا تو زین العابدین کا غلام ہے. مولا کے خیمے میں آیا. کہا آقا آپ کے بابا اجازت نہیں دے رہے. بولی حسین ابن علی کو میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا جون تمہاری پوری زندگی ہمارے در کی غلامی پہ گزر گئی. جب بابا نے کہا آزاد ہو تو آزاد ہو. کہا مولا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، میں کربلا کے میدان میں حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھوں اور میں زندہ رہوں. کہا ٹھیک ہے میں بابا سے کہتا ہوں. بالآخر حسین نے اجازت دی. اب کمر جھکی ہوئی ہے، جون جائے تو کیسے جائے؟ کہنے لگا آقا حسین گھوڑے پہ چڑھ تو نہیں سکتا کیونکہ بدن بڑا ضعیف ہے، میں پیدل چل کے جاؤں گا. اور میں جب یہ میدان میں گیا ابن سعد نے کہا کہ اے لشکر والو حسین شکست کھا گئے. کہ حسین اتنا ضعیف ہو گیا کہ ہمارے مقابلے میں بوڑھوں کو بھیج رہا ہے. کہ اب جون کو تلوار نہ مارنا، جون کو تیر نہ مارنا، جون کو نیزہ نہ مارنا، یہ بوڑھا ہے اس کو پتھر مارنا. کہ اتنے پتھر برسائے کہ حسین کا غلام زمین پہ گرا. کہ جیسے گرا تو جون سوچ رہے تھے کہ میں اس لائق ہوں کہ حسین آئے میرا سر بھی گود میں لے. جس طرح حبیب کا سر گود میں لیا تھا میرا سر بھی گود. یہ سوچ ہی رہا تھا، بدن سے اتنا خون بہ چکا، جون کے اوپر بے ہوشی کی حالت آ گئی. لیکن جب آنکھیں کھلی تو سر حسین کی گود میں تھا. جب ایسے غلام بنو گے تو حسین کیا کرتے ہیں واللہ اتنے قریب میں حلب ہے کہ فوراً جون نے اپنا سر زمین پہ گرا دیا. کہ مولا میں اپنا سر آپ کی گود میں رکھ نہیں سکتا. کربلا والے کہتے ہیں ایک مرتبہ لشکر یزید نے دیکھا کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ دیا. کہ جون جا جنت کا سفر کر، یقیناً تو نے غلامی کا حق ادا کیا. کہ کم از کم دعا یہ کرو خدا حسین کے صدقے میں مجھے جون جیسا امام کا غلام بنا، مجھے حر بنا کے مجلس سے اٹھا، دلوں کو کربلا لے جائیں. سلام کرے اپنی آقا زادی زینب کو، سلام کریں حسین مظلوم کو، سلام کریں سکینہ کی ننھی سی زخم زدہ کانوں پر، سلام کریں اس بچی کے زخمی رخساروں پر. اور شرم نہ کھائیں جب سلام کریں، جب حسین کا نام آئے تو ایسے نام لو جیسے کربلا میں زین العابدین. السلام
وعلى أولاد وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند و السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازواں پہ میرا سلام ہو حسین کے خشک ہونٹوں پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پہ میرا سلام ہو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ مجھے نہیں معلوم آج کی رات میرے امام زمانہ کہاں شاید کربلا میں حسین کے روزے پہ رو رہے ہو یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ رو رہے ہو یا شاید جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے آئی آج امام زمانہ کو اپنی مجلس میں دعوت تجدید عہد کرے مولا آج کے بعد میں اپنے گناہوں سے آپ کو نہیں رلاؤں گا مولا آج کی رات آئیے مولا دیکھیے دنیا سو رہی ہے لیکن آپ کے جانے والے جاگ رہے ہیں آپ کو زینب کی چادر کا واسطہ ہمیں حور بنا کے مجلس سے اٹھائیے آئیے ایسا واسطہ دے کہ امام کبھی رد نہ کرے اگر کوئی بیمار ہے پریشان ہے آئیے آج خدا کو زینب کی پریشانیوں کا واسطہ دے آج خدا کو سکینہ کی پریشانیوں کا واسطہ دے سنو گے اس بچی پہ کتنا ظلم ہوا پوری رات بھی روتے رہو تو کم ہے کسی مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی سکینہ پہ روتا تھا لیکن اب زیادہ روتا ہوں میں نے کہا کیوں
کہ مولانا پہلے اللہ نے بچی نہیں دی، جب سے خدا نے بچی کا اولاد دی میں برداشت نہیں کرتا میرا سگا بھائی میری بچی کو ڈانٹے۔ مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیسے دیکھا۔ اللہ اکبر، میں سجاد کی مظلومیت میں قربان۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن پڑھوں گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا چلے میرے اوپر کیا کیا گزرے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہم نے شیعوں کے دلوں پہ ایک پردہ ڈالا۔ مولا یہ کیسا پردہ؟ فرمایا اگر یہ پردہ نہ ہوتا اس کا دل پھٹ جاتا، یہ ہمارے مصائب کو برداشت نہ کرتا۔ سخت روایت ہے، میں اشارہ کروں گا کہ کمزور دل مومن برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا 11 محرم کا دن آیا، شمر لینے کا سب بیویاں دو دو ہو کے تین ہو کے اونٹوں پہ بیٹھے، لیکن جب ملعون کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئے، ملعون نے حکم دیا بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ 4 سالہ بچی جب اونٹ پہ بیٹھے رو کے کہنے لگی سجاد مجھے اتارو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب بچی نے رونا شروع کیا ملعون نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھا جائے۔ عزادار ایسے باندھا گیا جیسے تو اپنا سامان باندھا ہے۔ تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن بی بی زینب فرماتی ہے جب سکینہ کو اونٹ سے اتارا گیا او بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا۔ زینب نے کہا آجا حسین کی امان، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ کا سجاد اب میں سکینہ کو اکیلا نہیں بیٹھا، جہاں جہاں زینب جائے گی وہاں سکینہ جائے۔ قافلہ شام کی بازار میں پہنچا، ننھی سی بچی ہے، سفر بڑا بڑا تھا۔ جیسے بازار میں پہنچا سکینہ نے کہا پھپھی اماں مجھے پیاس لگی۔ عجیب منظر، ساقی کوثر کی پوتی ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، اس نے سن لیا، دوڑتی گئی گلاس میں پانی بھرا، بازار میں آئی بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے قیدی بھی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں۔ یا سکینہ نے پانی پینا چاہا، زینب نے کہا سکینہ رک جا، ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ ابھی تک سکینہ کا سر نیچے تھا، کہاں مومنہ بتا تیری دعا کون سی ہے؟ جیسے سکینہ نے سر اٹھایا، مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے، کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔
اللہ میری بچی کو تیری طرح قادر بنائے۔ سکینہ نے ننے سے ہاتھ اٹھائے، رو کر کہا اے میرے اللہ، تجھے سکینہ کی یتیمی کی قسم، او کسی بچی کو سکینہ کی طرح یتیم نہ بنا لو۔ ہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے۔ غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، نانا کا روزہ یاد آیا، سورہ یاد آ گئی۔ کم مومنہ مدینے جا کر کیا کرو؟ کہ قیدی بی بی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، مدینے جاؤں گی رسول کے روزے کی زیارت کروں گی، اور کیا کروں گی؟ قیدی بی بی مدینے جاؤں گی حسین کی زیارت کروں گی، مدینے جاؤں گی عباس کی زیارت کروں گی، مدینے جاؤں گی علی اکبر کی زیارت کروں گے، اور کس کی زیارت کرو گی؟ قیدی بی بی مدینے جاؤں گی اپنی آقا زادی سے ملوں گی۔ زینب کو پیار آیا، کہنے لگی مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا اپنی بی بی سے ناراض ہو؟ اپنی آقا زادی کا نام نہیں لیتی۔ یہ کہنا تھا، کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں، او قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، او یہاں نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے، او میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ زینب کو پیار آئے، اے مومنہ بڑی حسرت ہے بی بی کو دیکھنے، کب بڑی حسرت ہے، دعا کرو مجھے مدینے والی بی بی کی زیارت ہو جائے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ اگر دعا کرو، اگر تجھے تیری بی بی یہیں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ ایک مرتبہ جلال میں آتی ہے، اے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن میری بی بی کو بددعا تو نہ دے، او میری بی بی تجھ جیسی قیدی نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، او ام حبیبہ وہ دن گزر گئے، میرا عباس مارا گیا، او میرا حسین مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے زینب کی اسیری کا واسطہ ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے ہمارے گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ ان کو معاف فرما، ہماری آخرت کو آباد فرما۔ پروردگارہ ہمارے سفر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، مخصوصاً زوار پرویز صاحب کے مرحومین حاضرین، ان کی والدہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بہت سارے مومنین التماس دعا کا، عمیر بھائی ہیں، دوسرے ہیں، کسی کی بیٹی بیمار ہے، کسی کی والدہ بیمار ہے، خدایا جن جن حاضرین کے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا سے ان سب کو شفا دے، اس ذکر کو، اس عبادت کو قبول فرما۔
جتنا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ارادوں کو پختہ فرما، ہمارے قدموں کو ثبات قدم عطا فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جتنے مجاہدین ہیں ان سب کو جہاد میں کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگارہ اس کائنات سے آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما، اور حجت الہی، حجت خدا، فرزند زہرا کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے لشکر میں شرکت کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہمارے گھروں کو، جوانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد سب کو عتبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما اور زیارت امام زمانہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل